بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہجد پڑھنے والے دو شخصوں کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی مسکراتا ہے، مگر دوسرا شخص کون ہے؟ اس راز کو جان کر آج ہی سے تہجد شروع کر دیں۔ میرے محترم عزیزو، آج کا یہ لمحہ، آج کا یہ موضوع نہ صرف ہمارے کانوں کے لیے راحت ہے بلکہ ہماری روحوں کے لیے ایک پکار ہے۔ یہ وہ عظیم راز ہے جو ہمارے آقا و مولا نور مجسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان فرمایا۔ تصور کیجئے اس شان کریمی کا، اس شان رحیمی کا کہ ہماری ایک چھوٹی سی ادا، ہماری ایک کوشش، ہماری ایک قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اتنی محبوب ہو جائے کہ وہ ہمیں دیکھ کر مسکرائے۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنی بڑی سعادت ہے جو اللہ کا بندہ کما سکتا ہے۔ یہ مسکراہٹ محض ایک اظہار نہیں بلکہ یہ اللہ کی طرف سے رضا، محبت اور نوازشوں کی نوید ہے۔ یہ حدیث پاک ہمیں بتاتی ہے کہ رات کے اس تاریک حصے میں جب ہر طرف سکون ہوتا ہے، ہر ذی روح گہری نیند کی وادیوں میں گم ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے دو بندوں کے عمل پر خاص طور پر خوش ہوتا ہے اور مسکراتا ہے۔ یہ مسکراہٹ دراصل کروڑوں اربوں انعامات اور بخششوں کے دروازے کھول دینے کا اعلان ہے۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں، جہاں ہم ان دو خوش نصیب شخصوں کا تعاقب کریں گے، یہ جانیں گے کہ وہ کون سے افعال ہیں جو ہمیں اللہ کی رضا اور اس کے مسکرانے کا شرف بخشتے ہیں۔ اس سفر میں ہم تہجد کے بے شمار فضائل، درود پاک کی انوکھی برکتیں اور آخرت کے وہ مناظر دیکھیں گے جن سے بچنے اور جنہیں حاصل کرنے کا سامان صرف یہی دنیا میں ملتا ہے۔ سب سے پہلے آئیے اپنے آقا و مولا، ہمارے دلوں کی راحت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک بار درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ کیونکہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہم پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ درود پاک کی کثرت اس بات کی ضمانت ہے کہ قیامت کے ہولناکیوں میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ میرے محترم عزیزو، یہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دراصل صبر اور اخلاص کی معراج ہے۔ پہلا خوش نصیب شخص وہ ہے جو تہجد پڑھنے والا بندہ ہے۔ رات کا وہ آخری پہر جب نیند اپنے عروج پر ہوتی ہے، جب بستر کی نرمی ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہے، جب دنیاوی تھکاوٹ اور پریشانیاں ہمیں آرام کا مشورہ دیتی ہے، عین اسی وقت اللہ کا ایک نیک بندہ اپنے بستر اور اپنی میٹھی نیندے کو خیر آباد کہتا ہے اور اللہ کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ کیوں اٹھتا ہے؟ کیا دنیا کی کوئی لالچ اسے کھینچتی ہے؟ کیا کوئی مجبور کرتا ہے؟ نہیں، وہ صرف اور صرف اپنے رب کی محبت میں، اس کی خوشنودی کی تلاش میں اور اس سے سرگوشی کرنے کی تڑپ میں اٹھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پکارتا ہے کوئی مجھ سے دعا مانگنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق دوں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ کا بندہ قیام کرتا ہے
اور سجدوں میں گر گرا کر اپنے تمام دکھ، تمام مسائل، تمام حاجتیں، سب کچھ اپنے رب کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہی وہ عمل ہے جو اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ وہ اس عمل کو دیکھ کر مسکراتا ہے، اور یہ مسکراہٹ اس بات کا اعلان ہے کہ اس بندے نے صداقت ایمان کا سب سے بڑا ثبوت دے دیا ہے۔ اس عمل کے ذریعے آپ کی دنیاوی مسائل حل ہوتی ہیں، وہ پریشانیاں جو آپ کو دن رات بے چین رکھتی ہیں، وہ قرض جو آپ کو سونے نہیں دیتی، وہ الجھنیں جو کاروبار یا رشتوں میں درپیش ہیں، سب کا حل تہجد کے ان سجدوں میں پوشیدہ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تہجد کی نماز پڑھنے والے کے چہرے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ایسا نور عطا فرماتا ہے جو اس کی شخصیت کو باوقار اور پرکشش بنا دیتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ دوسرا شخص کون ہے؟ اب آتے ہیں اس دوسرے شخص کی طرف جس کا تجسس ہم سب کے دل میں ہے۔ پہلا شخص تو وہ تھا جو خود اٹھا، اپنی محبت اور اخلاص میں کھڑا ہو گیا، مگر دوسرا شخص کون ہے؟ یہی وہ راز ہے جو اس حدیث کو اور بھی زیادہ خوبصورت اور باہمی تعاون کا مظہر بنا دیتا ہے۔ دوسرا شخص وہ ہے جو اپنے سوئے ہوئے ساتھی کو، یعنی اپنے شریک حیات یا اپنے کسی ایسے ساتھی کو جو سستی کی وجہ سے نہیں اٹھ پایا، اسے تہجد کے لیے جگاتا ہے۔ اگر یہ ایک شوہر ہے جو اپنی بیوی کو پیار سے جگاتا ہے، پانی کی چھینٹیں مار کر اسے اٹھاتا ہے تاکہ وہ بھی اللہ کے حضور کھڑی ہو جائے، یا ایک بیوی اپنے شوہر کو نماز کے لیے تیار کرتی ہے، جو یہ دراصل محبت کا، دینداری کا اور آخرت کی فکر کا سب سے خوبصورت اظہار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھا اور نماز پڑھی اور اپنی بیوی کو جگایا، اور اگر وہ نہ اٹھی تو اس کے چہرے پر پانی کی چھینٹیں مارے، اور اللہ اس عورت پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھی اور نماز پڑھی اور اپنے شوہر کو جگایا، اور اگر وہ نہ اٹھا تو اس کے چہرے پر پانی کی چھینٹیں مارے۔ میرے محترم عزیزو، غور فرمائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسکراہٹ اس بندے پر بھی ہے جو خود تو کھڑا ہوا ہی، مگر اس نے اپنے ساتھی کی بھی فکر کی اور اسے بھی اپنی رحمتوں میں شامل کرنے کی کوشش کی۔ یہ عمل دراصل اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ بندہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی جنت میں لے جانا چاہتا ہے۔ یہ ایک ایسا جوڑا ہے جو دنیا میں بھی اللہ کی عبادت میں ساتھ ہے، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی اعلیٰ درجات میں ساتھ رہے گا۔ یہ وہ روحانی پارٹنرشپ ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ اس لیے مسکراتا ہے کہ دیکھو میرے ان بندوں میں کتنا اخلاص ہے، کتنی باہمی محبت ہے اور کتنی آخرت کی فکر ہے۔ یہ اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ اس کا ایمان محض انفرادی نہیں بلکہ یہ پورے گھر کو نور ایمان سے روشن کر رہے ہیں۔ تہجد اور قرض کی ادائیگی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ قرض میں مبتلا تھے اور ان کے حالات بہت پریشان کن تھے۔ ایک مرتبہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی پریشانی بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت فرمائی کہ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر تہجد کا اہتمام کرو اور کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ اس صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کیا۔ وہ راتوں کو اٹھتے، نوافل پڑھتے اور رو رو کر دعا کرتے۔ ایک دن ان کے دروازے پر ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں فلاں ملک کا تاجر ہوں، میرا سامان سمندری طوفان کی وجہ سے خراب ہو گیا تھا
اور میں نے خواب میں دیکھا کہ اگر میں فلاں شخص یعنی آپ کا نام لے کر قرض ادا کر دوں تو میرا باقی سامان محفوظ ہو جائے گا۔ اس تاجر نے نہ صرف اس کا قرض ادا کیا بلکہ انہیں اتنا مال بھی دیا کہ ان کی تمام پریشانیاں دور ہو گئیں۔ میرے محترم عزیزو، یہ صرف ایک واقعہ نہیں، یہ تہجد کی قوت اور کرامت کا ثبوت ہے۔ جب آپ رات کے لیے اپنی نیند قربان کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ کے لیے دنیا کے تمام دروازے کھول دیتا ہے اور آپ کے رزق میں ایسی برکت عطا فرماتا ہے کہ آپ کا گمان بھی وہاں تک نہیں پہنچتا۔ میرے محترم عزیزو، جنت کے انعامات اور پلسرات کا منظر، میرے عزیزو، یہ تہجد، یہ سجدے صرف دنیاوی مسائل کے حل کے لیے نہیں بلکہ یہ آپ کے لیے آخرت کی سب سے بڑی کامیابی ہے، سب سے بڑی کامیابی کا سامان ہے۔ تصور کیجئے قیامت کا وہ ہولناک دن جب سورج سوا نیزے پر ہوگا اور لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ ہر شخص نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا مگر وہ خوش نصیب جنہوں نے دنیا میں تہجد پڑھی، اپنے بستروں سے جدائی اختیار کی، انہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا۔ اور پھر وہ منظر، پل صراط کا وہ پل جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اس کے نیچے جہنم کی دہکتی آگ ہے، لوگ اس پر سے گزر رہے ہوں گے، نافرمان لوگ لڑکھڑا کر گر جائیں گے اور جہنم کا ایندھن بنیں گے، مگر وہ خوش نصیب، وہ تہجد گزار، وہ درود پاک کی کثرت کرنے والے، وہ اللہ کے حکموں کی پیروی کرنے والے، وہ اس پل صراط سے مختلف رفتار سے گزریں گے، بعض بجلی کی طرح، بعض تیز رفتار گھوڑے کی طرح اور بعض ہوا کے جھونکے کی طرح گزر جائیں گے، کیونکہ ان کی عبادات اور خصوصاً تہجد کی روشنی ان کے لیے راستہ روشن کر چکی ہوگی۔ جنت میں ان کے لیے کیا انعام ہے! اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا باہر سے اندر نظر آئے گا اور اندر سے باہر۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نرم بات کریں، کھانا کھلائیں اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو قیام کریں یعنی نماز پڑھیں، تہجد پڑھیں۔ یہ وہ انعام ہے جہاں نہ کوئی غم ہوگا نہ کوئی فکر، جہاں ہر چیز کی فراوانی ہوگی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں آپ کی ملاقات خود اللہ کے محبوب بندوں سے ہوگی، انبیاء کرام سے ہوگی، اور اللہ اکبر، سب سے بڑا انعام اپنے رب کا دیدار بھی نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ کی رحمت اور نبی کی شفاعت۔ میرے محترم عزیزو، تہجد اللہ کی رحمت کو کھینچ لاتی ہے۔ جب کوئی بندہ رات کی تاریکی میں تنہا اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو رب کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، اور قیامت کے دن جب ساری مخلوق پریشان حال ہوگی، جب انبیاء بھی کہیں گے نفسی نفسی، تب صرف ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی شفاعت کا جھنڈا لے کر کھڑے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید اور حقدار وہ لوگ زیادہ ہوں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجیں گے۔ درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا ذریعہ ہے اور تہجد اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، آج ہی یہ عہد کرے کہ ہم ان دو خوش نصیب لوگوں میں شامل ہوں گے، خود بھی تہجد کے لیے اٹھیں گے اور اپنے گھر والوں
اپنے شریک حیات کو بھی پیار اور حکمت سے جگائیں گے، ہمارا گھر، ہماری زندگی اور ہماری آخرت نور ایمان سے جگمگا اٹھے۔ میرے محترم عزیزو، یہ دنیا ایک عارضی ٹھکانہ ہے۔ یہاں کی تمام پریشانیاں، تمام مصائب، تمام خوشیاں فانی ہیں۔ اصل کامیابی آخرت کی ہے۔ تہجد کے لیے اٹھنا آپ کی تمام دنیاوی مسائل، رزق کی تنگی، بیماری، رشتوں میں دراڑیں کو دور کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اپنے رب سے وہ تعلق جو رات کے اندھیرے میں قائم ہوتا ہے، دن کے اجالے میں آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اگر ابھی نہیں کر سکتے تو صرف 2 رکعت سے شروعات کریں، مگر مستقل مزاجی کے ساتھ۔ اور آخر میں میرے محترم عزیزو، اگر آپ کو آج کی یہ روحانی کاوش، یہ نصیحت اور یہ پیغام پسند آیا ہے تو براہ کرم اسے اپنے دیگر عزیزوں، دوستوں اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، تاکہ وہ بھی تہجد کی ان عظیم انعامات کو جان سکیں اور اللہ رب العزت کی مسکراہٹ کے حقدار بن سکیں۔ اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔